قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کے تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیے جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئی ہیں، تو ساری امت پہ فرض ہیں. لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے. نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہوں. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں
یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کرے گی. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا.
اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں زیادہ۔ جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن هو اہدی سبیلا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ یہ ہمارا رکوع کم۔ زندگی کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں اور ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ایک دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہوتے تھے الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو ہیں، بیان کیا کرتے ہیں، ایک دن کیا ہو جائے گا؟ تھے۔ اور میرے ہیں سے تھے ہونے تک آپ میں سے بہت سے ہیں سے تھے ہو چکے ہوں گے، میرے مرنے تک پتہ نہیں کتنے آپ میں سے زندہ رہتے ہیں، کتنے مر چکے ہوتے ہیں، اور جو میرے مرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے زندہ رہ گئے، جو پھر میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو جو زندہ رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں میں وہ بھی ہیں سے کیا بن جائیں گے؟ بولو بھائی، ابھی تو بول رہے ہیں، جب تھے ہوں گے تو پھر بولنے کا بھی موقع نہیں ہوگا، ابھی زندگی ہے، ہیں تھے بول دیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ تبصرہ کر سکیں، بیان میں سر ہلا سکیں، یا ہاں یا نہ یا تھے یا ہیں بول سکیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے، اس میں حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا،
اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہے، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے، یہ دوسرے کے حساب، دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگڑا، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی کے قرآن حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں گی، لوگ گچی پکڑ کے رکھے تھے اس کی، تاکہ جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا ہے؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نہ 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 نہ، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہیں قرآن نے، نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل، هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو، اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے۔
اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے، ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے، تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے، لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر، ابا یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے۔ اس میں وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی۔ بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے، 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے، اس شق کا مطلب کیا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے۔ ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں، پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے کی اس کے اہل ہوں گے، ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں، ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے۔ تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے۔ یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پتا چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دی۔ اگر پھر بھی اتنی سی بات کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث مغلط الا لأہلہا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں۔ فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک کے، وہ تابعی نہیں تھے، سوری امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے۔ فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، کچی پکڑ کے رکھی گئی نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، رمضان میں تم کھا سکتے ہو کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صحابی نے کیا کیا، رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے۔ اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید، اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو نبی کے پاس آ کے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہے۔ صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے تو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی
مستطیل پھیلتی ہے، وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی، وہ مراد ہے دھاگے سے۔ صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا، ترجمہ تو اردو میں ہوگا، تو اردو تو تھی نہیں۔ تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا۔ یو تیرو کا یہ مطلب لینا، ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا۔ ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے۔ میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا۔ تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں۔ تو ایون میں 4 عدد ہیں، 4 حروف ہیں، ای وی ای این، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3۔ اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم۔ ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق، یہ جو آ رہا ہے نا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے، قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے، جو گول لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سندس میں ایسا نہیں ہے، سندس باریکی آ رہی، تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل۔ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے، مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے، اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہو۔ کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی، سمٹ کے کرے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی، وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی، وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں۔ تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو۔ تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے، تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو۔ تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا، تم آہستہ کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی دوڑو۔ ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں، گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں، گرمنڈے، وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہرا ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا، تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے۔ پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی، ٹرین کی دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی، اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں، وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا، بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا، مزہ ہی نہیں آیا۔ پہلے ہم چھکا چھپ کرتے ہوئے جاتے تھے، لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا، واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے، ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا، ان سے ریکویسٹ کرنا، پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا، اتنی سکون ملتا تھا۔ لوگ
ریلیکس ہو جاتے ہیں یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یس کر رہا تھا کیا بات تھی جو بھی میں یہاں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے ابھی. لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتے. ہاں میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا. اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبتی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر ہی نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نافذ نازل تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ جن سوالات کی تیاری ضروری ہے عوام کی توجہ ان سوالات کی تیاری کی طرف نہیں. اور ان علماء سے عوام محبت بھی نہیں کرتی, عوام کو بھی مزہ آتا ہے چسکے لینے میں. جب تک ایک دوسرے پہ مولوی حضرات کیچڑ نہ اچھالیں, طنز نہ کریں, مناظرے بازی, چیلنج بازی, وہ اس کو پچھاڑ دیا, اس نے اس کو پچھاڑ دیا, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ہم سب کو, مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے سوال ہوگا توحید کے بارے میں, اور توحید کا وہ مفہوم جو قرآن نے بیان کیا. ایک اپنی گھڑی بھی توحیدیں بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں. بزرگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا, اس کو لوگ سمجھتے ہیں توحید میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, کسی بزرگ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اپنی بیوی کو کیوں مانتا ہے تو ہے بھائی, اپنے باپ کو کیوں مانتا ہے؟ بعض لوگ بزرگوں سے محبت کا اظہار ان کے ہاتھ چومنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو, کسی سے عقیدت محبت میں ہاتھ چوم لینا شرک کا اس سے کیا تعلق؟ میں مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں یہ چوما چاٹی جو اس طرح کی بزرگوں کی ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. اول تو کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے, لوگ خام خام عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے, لیکن اگر کوئی فرد محبت میں اپنے کسی بزرگ کے کبھی ہاتھ چوم لے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربوں میں رواج ہے نا, جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کا ماتھا چومتے ہیں. یہ شرک ہو گیا. یہ جیسے ماتھا چومنے سے مشرک نہیں بن جاتا, ایسے ہاتھ چومنے سے بھی مشرک نہیں بن جاتا, اس کو بھی شرک ہے. بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے. میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا, یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے. میں نے کہا جو چیز جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا, کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے. تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے. ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے, ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. تبھی میں بھی تعویذ گھنٹوں کا قائل نہیں ہوں, جائز سمجھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہے. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں, بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے اس پہ قرآن کی آیت ہے تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ, ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں ان چیزوں سے طبی طور پر گن آتا. ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, وہ کبھی یہ تیجے اور چالیسنے کا کھانا نہیں کھاتی تھی, حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے. وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی, بیعت ہوئی, وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا, مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے. لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی, کہ مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے ہی گنا تھا. بات آ رہی, ان کو آپ کوئی دلائی سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا, یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا, جائز ہونے ایک الگ چیز ہے, مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آیا. یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے. انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا, کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا, اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا, اور پھر
घोल के भी कुछ पी रहे होंगे सुबह शाम, सारी जिंदगी इसी में। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे सारे काम अल्लाह दुआओं से पूरे कर दे। हमारे बच्चे कभी बीमार हो, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा दे देता है। डॉक्टर से इलाज कराते हैं, एक महल्ले के डॉक्टर है, वो सारे बच्चों के पूरे रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने याद किए, कौन सा पीस है, ये तीसरे नंबर वाला पीस। अल्लाह नजर से बचाए। तो जितना सूरह फलक सूरह नास पढ़ लेते हैं, दम कर लेते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप यूं करें, आप ऐसा करें, आप आमिलों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, ये कुछ कर देंगे। मैंने कहा इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? इनमें तो, इनसे तो डरो ही नहीं। जिन चुड़ैल भूत से जो आमिल, जो जिन चुड़ैल भूत से धमकी देते हैं ना, उससे तो डरो। शेर से डर लो, गधे से भी कभी कभार डर लगता है, लात ना मार दे। कुत्ते से डर लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभार मुझे कुत्ते से भी डर लगता है कि यार कहीं हमला ही ना कर दे। हत्ता के कभी कभार बकरे से भी डर लगता है कि टक्कर ना मार दे। और बीवी से तो सब मुसलमानों को डर लगता है। हर चीज जो दुनिया के डराती है, हम भी डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान है, कोई लोहे और फौलाद के बने हुए नहीं। अंधेरे से भी बाज़ दफा डर लगता है। कब्रिस्तान में आप रात को अंधेरे में जाके बैठो तो कितना ही बड़ा फंटर हो, थोड़ा सा डर लगेगा। अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं कभी आमिल से, चाहे देवबंदी हो, चाहे किसी बुजुर्ग का खलीफा हो, चाहे उसके माथे पे तहज्जुद के निशानात हो, चाहे उसको 100 बुजुर्गों से खिलाफतें मिली थी हो, अपन नहीं मानता भाई, हम नहीं मानते। इसलिए मैं बहुत दलाइल ले चुका हूं, लेकिन अगर किसी को दलील समझ में नहीं आए तो कॉन्फिडेंस भी एक दलील होती है कि एक आदमी मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ बात में दम है। कॉन्फिडेंस भी दलील होती है। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का किसी राय में इख्तलाफ हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कुरान को जमा किए जाए। हजरत अबू बकर ने कहा जो काम नबी ने नहीं किया मैं वो क्यों करूं, जो काम नबी ने नहीं किया मैं वो क्यों करूं। हजरत उमर ने फरमाया आपको करना पड़ेगा। इतने कौन बगैर दलील के हजरत उमर कॉन्फिडेंस से बात करते रहे, करना पड़ेगा, वरना कुरान जाया हो जाएगा। अबू बकर फरमा रहे क्या भाई, अगर जाया होने का खतरा था तो नबी ने क्यों नहीं किया ये काम। हजरत उमर दलील नहीं दे रहे, हजरत फरमाया नहीं करना पड़ेगा वरना जाया हो जाएगा। इतना जोर से इसरार किया। अबू बकर फरमाते अल्लाह ने मुझे शरह सदर कर दिया कि भाई ये उमर सही कह रहा है। बाज़ दफा दलील नहीं होती, बंदे का कॉन्फिडेंस काम कर जाता है। मेरे पास तो दलील भी है, कहीं है ना समझ। कॉन्फिडेंस की बड़ी वैल्यू है। आपको पता है कि एक चूहे ने जो है ना हाथी को प्रपोज किया, हथनी को। चूहा है और हाथी की जो माता है हथनी, उसको प्रपोज किया। तो हथनी ने बोला तू अपनी औकात देख, तू अपनी औकात देख, कमबख्त अपना खानदान देख, अपना कद देख, ना तेरा नीच खानदान के घटिया आदमी, तुझे शर्म नहीं आई, मेरे लिए निकाह का पैगाम भेज रहा है, तुझे शर्म नहीं आई। तो चूहा कहता है इन सब चीजों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख मेरा। इन सब चीजों को, ये लतीफा है, इसको लतीफा ही समझे। कह रहे इन सब चीजों को छोड़, एक खूबी है मेरे अंदर, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। तो हम तो भाई ऐसे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे बुरे खानदान के भी नहीं है, हमारे पास तो दलाइल भी है। तो दलाइल के साथ जब कॉन्फिडेंस भी हो तो बाद में और जान पड़ जाते हैं। तो इसलिए आमिलों से कतआन मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये ना बताया करे वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास तो हजरत मौलाना फला दामत बरकातुहू जाते हैं, मुझे ये भी कहते हैं हजरत आपके उस्ताद फला के पास जाते हैं। मैं नहीं मानता, मैं अपने उस्तादों को मानता हूं, मगर वो जिनके पास इलाज के लिए जा रहे हैं खुदा की कसम नहीं मानता हूं। अब आप मुझे इसमें जज्बाती समझे या बेवकूफ समझे या मुतशद्दिद समझे, जो मर्जी समझे, अगर आपको इबरत नहीं होती तो जाएं आप फिर इलाज कराएं। जिंदगी अगर आपकी तबाह ना हुई और तावीज गंडो फलीतों पलीतों में सारी जिंदगी ना गुजरी तो मेरा नाम बदल लेना आप। जो एक दफा इन फलीतों पलीतों के पास चला गया ना, रूहानी टोटकों और फजूल लोगों के पास, पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाता है। जिन चुड़ैल भूत का इलाज घर में कर लो, आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास फूक लगा के, या किसी मस्जिद के इमाम साहब के पास, बुजुर्ग के पास, जो भी है जो ये काम करते नहीं है उनके पास ले जाओ। बोलो हजरत आप नेक आदमी, आपकी फूक में अल्लाह ने दम रखा होगा, उससे फूक लगवा लो, ये ठीक है, इतना मैं मानता हूं। समझ रहे हो? तो अजीब अजीब नजर उतार रहे हैं, वो तस्बीह को यूं टक 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 करके नजर उतार रहे हैं। तुझे ये कैसे पता चला कि किसी में नजर लगी है? और हर एक पर 99% लोगों पे नजर लग रही है। मैं मानता हूं कि नजर लगती है, बरहक है, मगर इतनी ज्यादा लग रही है कि 99% लोग नजर की वजह से खांस रहे हैं। भाई सर्दी है तो खांसी तो होगी ना। एक खातून का लाई अपने छोटे बच्चे को ले, ये बीमार है और ये ठीक नहीं हो रहा, फलाने फलीते फलाने पलीते और पता नहीं क्या, और मुफ्ती साहब आप दम करें। मैंने कहा दम तो हम कर देते हैं, वो तो सुन्नत अमल है, लेकिन ये बच्चा बीमार क्यों है? उनसे मैंने पूछा ये माँ की फीड पी रहा है कि नहीं पी रहा? उन्होंने कहा नहीं, डब्बे पे चल रहा है। मैंने कहा जितने फलीते पलीते लगा लो, ये बच्चा सेहतमंद नहीं हो सकता। अल्लाह ने डब्बे नहीं पैदा किए, बच्चे के पैदा होते ही क्या मार्केट में एकदम डब्बे आ जाते हैं? भाई अगर बच्चे के लिए डब्बे का दूध अच्छा होता जो डॉक्टर लिख के दे रहा है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता आसमान से आपके घरों में 2-3 डब्बे
اترتے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے. تو ماں کا دودھ ضروری تھا تو اللہ نے وہ پیدا کر دیا, ڈبہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے نہ ڈبہ پیدا کیا نہ ڈبے کے اندر دودھ پیدا کیا. یہ ڈاکٹروں کی تقریریں ہمارے سامنے, یہ فالتو قسم کی تقریریں. ڈاکٹروں کو میں مانتا ہوں, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں, لیکن ایک تو ہر ڈاکٹر کی ہر فیلڈ میں ریسرچ نہیں ہوتی, دوسرا فطرت سے جو ڈاکٹر آپ کو لڑوا رہا ہے نا اس کی بات کبھی نہ مانو. ایک زمانے تھا ڈاکٹروں نے ڈبے کے دودھ کے فضائل پر زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے تھے, بعد میں تجربے سے ثابت ہوا کہ غلط ہے. یہ بھائی جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. جس خدا نے پیدا کیا وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے تھے یہ والا زیادہ اچھا ہے, اس کا مطلب وہ جو آسمان پہ خدا بیٹھا ہوا ہے وہ غلط کر رہا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے. تو مائیں آج کل بچوں کو دودھ نہیں پلاتا, پھر وہ دم درود تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہنے لگی بچہ دودھ پیتا ہی نہیں. میں نے کہا اس کا کچھ علاج کراؤ, ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کیوں نہیں پی رہا, ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا. تو ماں کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. جب عورت کا مزاج کڑوا ہو نا اس کی کڑواہٹ دودھ میں بھی آتی ہے. حقیقت ہے یہ, ماں کے دودھ کو اللہ نے عجیب چیز بنایا ہے, ایسا لنک اللہ نے رکھا ہے. دیکھو بچہ روتا ہے بھوک لگتی ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود بڑھ جاتا ہے. بچہ جتنا وزنی ہوتا ہے نا, جتنے پاؤنڈ کا ہوگا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. ڈبے کو یہ پتا ہے کہ کتنا پیدا ہونا ہے کتنا نہیں ہونا, اور بچے میں جس وٹامن کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. تو اللہ ہے بھائی, اللہ پہلے اللہ ہے, باقی چیزیں بعد میں. تو جلدی سے بات کو نمٹاؤں, میں کہاں بات چل رہی تھی ہے نہیں, یہ جو یہاں ڈبے پر بات ہے ایگزام سے بعد جو بات آگے چل رہی تھی. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے کیا ہوگا, توحید کا. اللہ کو مانتے ہو, اور توحید حقیقی توحید, وہ نہیں کہ جو بھی توحید کے نام پہ فرقہ واریت پھیلا دے. تو میں یہ کر رہا تھا یہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں اللہ کے بندو نہ پڑا کرو, اللہ سے دعائیں مانگو, دعائیں مانگنا سیکھو. جب کوئی پریشانی ہو مشکل ہو تو اس کے اسباب بھی دیکھو کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے, اس کے اسباب دور کرو. ہماری اپنی حماقتیں ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہوتی. اب آپ بیمار رہ رہے ہیں تو آپ کی جب صبح شام پراٹھے کھاؤ گے تو بیمار تو ہوگے, بیمار نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کتنے پراٹھے کھا کے بھی بیمار نہیں ہو رہا میں. حقیقت ہے نا, جس قسم کی خوراکیں ہیں ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہے, پھر کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں گھر میں پریشانیاں ہیں چلی آ رہی, احتیاط بالکل بھی نہیں ہے کسی چیز میں, بالکل بھی محتاط نہیں ہے. احتیاط والا پہلو تو اختیار کرتے ہی نہیں. نکاح میں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے عورت کی, اخلاق خاندان دیکھا ہی نہیں آتا. پھر بھی جب چترول لگاتی ہے بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, کہہ رہے یار میرا تو سارا گھر کا سیٹ اپ ہی خراب چل رہا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے جو چیز دیکھی تھی ناک نقش وہ مل گیا آپ کو, اخلاق تو دیکھے ہی نہیں آپ. خوبصورتی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, اور عورت کے اخلاق یہ گھر کو جنت بناتے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا, یہ نہیں نبی نے کہا کہ خوبصورت عورت سے نکاح نہیں کرو, فرمایا نہیں, ترجیح کس کو دو, خوش اخلاق اور دیندار. اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, خوبصورت نہیں ہے آپ کے پاس دو آپشن ہے, ایک اخلاق اچھے ہیں اور ایک کی صرف حسن و جمال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کس کو ترجیح دو, کیونکہ آگے پوری نسل ہے بھائی, بچے پیدا ہوں گے, کل آپ گھر کے سربراہ بنو گے, وہ تو سارے بچوں کو باغی بنا دے گی آپ کا. تو اسباب کامیابی کے اختیار کرنا اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا, دعا کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور پھر وہ استخارہ کا تو میں کرتا رہتا ہوں صاحب, ابھی میں نہیں چھیڑوں گا استخارے کا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں, جن سوالات کا جواب دینا ہے, آج پبلک ان سوالات کی تیاری, وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا, فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. تو ضروری چیز ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کے بارے میں خاموش رہو, کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا, حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی, نماز. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا, تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین
نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی, تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی, وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار, لازمی اختلاف کرتے. اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد بعد میں ہوگا, پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دیں, آگے چلو, چھوڑ دو اس کو. یہی پہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی ہے, اس پہ تو سب متفق ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہے؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا, جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی, نہیں پتہ ہی کوئی, والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے, ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں, خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ کچھ اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے, خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر کچھ اخلاقی سے بات نہیں کر رہے, بد اخلاق ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلق آدمی, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچے ہوئے. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا, وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے, مولوی ایسے. میں نے کہ ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھے تو سنا نہیں آتا ہے, 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں, کان پھٹ ہو, پھر جو ہے نا گد ہوگی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو, اس میں کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے کہ بھی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا, اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں, ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام, سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ کبھی بھی بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی, فوراً آگے گھس جائے گا. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ, تو ایسے بھی ہے. لیکن انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں, بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے. لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہو تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا ہے, ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے, اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے, باپ. اور عورت کا کیا ہے, شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا, اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑ پتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون؟ تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا, ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں, ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے؟ شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں, مسلمان شوہر, ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی, یورپ میں جا کے دیکھو, وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں, خوش اخلاق ہیں, ہر بات تھینک یو سے شروع کرتے ہیں, تھینک یو پہ
جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف، آخر میں 11 دفعہ، تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے، درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخر میں پھر کیا کہے گا؟ تھینک یو کہہ کے چل، جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے، اتنے اچھے اخلاق بھائی تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ یہ سگنیچر کر دیں، آپ یہاں مستعفی ہو جائیں، آپ اتنے اچھے اخلاق۔ اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے، دھمکی سے شروع کریں گے، وہاں پہنچ جانا کل صبح 8 بجے تو، لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں، بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہے۔ جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا۔ ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے، کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے۔ یہ جو شریف لوگ ہیں، آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں، سارے تو نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن۔ جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا، کس کی ذمہ داری شروع؟ شوہر، اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو، اس کو لقوہ بھی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے، رکھو اس کو، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو بھی کھلاؤں گا، اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں۔ اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں میاؤں پہ صبر کیا کرے، کہہ رہی یہ میاؤں میاؤں کیوں کر رہا ہے، دھاڑ کیوں ہے، جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا، اس کی برداشت کر لو بیچارے۔ تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا؟ ابدأ بمن تعول، فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری، تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اس کا کہاں سوال ہوگا؟ قبر میں سوال ہوگا۔ میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں، بڑے اچھے تھے، بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا، یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تھا، ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ۔ تو یہ سوال ہوگا۔ پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر، اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً۔ آنکھ سے جو نظر ہے نا، آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا۔ آنکھیں تو گھومتی رہتی ہے انسان کی، بد نظری آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے۔ تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم، انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا، ہے بھائی؟ پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا، نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا، میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا۔ یہ سوال ہوگا، یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال کمایا، یہ سوال۔ اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم غلام ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں، نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا قبر میں اتار کے چلا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو وہ شاعر نے کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدل۔ تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں، کوئی اور